السلام علیکم، میں ہوں افشاں ذکی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان .tv۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ ایران نے یوکرائن کے مسافر طیارے کو غیر ارادی طور پر مار گرانے کا اعتراف کر لیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ طیارے کو فوج کی جانب سے مار گرانا انسانی غلطی تھی۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ تہران میں یوکرائن کا مسافر طیارہ گرنے سے 176 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ طیارے میں ایران، یوکرائن، کینیڈا اور سوڈان اور برطانیہ کے شہری سوار تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے مسافر طیارہ تباہ ہونے میں بھی امریکہ کو ملوث قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے امریکہ کے ایڈونچرزم کے باعث پیدا بحران اس تباہی کا باعث بنا۔ ایران کی مسلح افواج کی ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ یوکرائن کا طیارہ انسانی غلطی سے تباہ ہوا۔ جواد ظریف کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ امریکہ نے ایرانی کمپنیوں پر مختلف نوعیت کی 17 پابندیاں لگا دی۔ امریکی وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ ایران پر لوہے، تعمیرات، کان کنی، مینوفیکچرائزنگ اور ٹیکسٹائل فیکٹریوں پر بھی پابندیاں۔ چین ایران سے تیل بھی نہیں خرید سکے گا۔ عراق میں امریکہ پر حملے میں ملوث ایران کے 8 سینئر اہلکاروں پر بھی پابندیاں۔ صدر ٹرمپ نے پابندیوں کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کوئٹہ میں مسجد اور لوگوں کو نشانہ بنانے والے قابل مذمت ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا بیان، کہا شہید ڈی ایس پی حاجی امان اللہ بہادر اور مثالی افسر تھے۔ بزدلانہ دہشت گرد حملے کی فوری رپورٹ طلب کی ہے۔ وزیر اعظم کی صوبائی حکومت کو زخمیوں کو طبی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ حکومت کو چاہیے کہ نواز شریف کے اسٹیمپ پیپر کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں تاکہ سکون میں رہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا جب ووٹ خود عزت مانگے تو سویلین بالادستی کا خواب پورا ہوگا۔ ووٹ کی عزت یہی ہے کہ عوامی رائے کا احترام کیا جائے۔ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نون لیگ اپنے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں گیس کا بحران جاری۔ کئی شہروں میں یا تو گیس نہیں یا پھر گیس کا پریشر نہیں۔ گھریلو خواتین کو کھانا بنانے میں سخت مشکلات کا سامنا۔ پاکستانی روپیہ مستحکم اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے، لیکن مہنگائی اور شرح سود بلند سطح پر ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا بیان، کہا صنعتی شعبے کے مقابلے میں زرعی شعبے میں زیادہ چیلنجز ہیں۔ چند کرکٹرز فٹنس ٹیسٹ میں مطلوبہ معیار حاصل نہیں کر سکے۔ قومی چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق کا بیان، کہا قومی کرکٹرز کے فٹنس ٹیسٹ اب 4 ماہ کے بعد نہیں، ہر 2 ماہ بعد ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ newspakistan.tv۔